السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے اندر 2 سال میں 4 گورنر جو ہیں وہ یہاں پہ گورنر جو بھون ہے وہاں پہ آئے، کام کاج کیا کچھ وقت کے لیے اور پھر چلتے بنے۔ ہم بات کریں گے این این ووہرا صاحب سے، پھر اس کے بعد ستیہ پال ملک جی، پھر گریش چندر مرمو صاحب، اب منوج سنہا صاحب۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ترقی کتنی ہوگی اگر 2 سالوں میں 4 گورنر جو ہیں وہ عہدہ بدلیں گے یہاں پہ۔ اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر وجے بقایا صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلی بار ان سے بات چیت ہونے جا رہی ہے، امید رکھتا ہوں کہ ایک اچھی گفتگو ہوگی جموں کشمیر کے عوام کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میری بات ہوگی آج سیلف ہیلپ گروپ پہ، اس کے بعد میری بات ہوگی NYC کے مدعے پہ، پھر رہبر کھیل پہ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں جو باقی چند مدعے ہیں گراؤنڈ زیرو پہ، جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو فیس چاہیے جموں کشمیر کی عوام کو، جو الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ بھی ایک میری گفتگو ان کے ساتھ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے ڈیلی تسکین کو۔ میرا سوال رہے گا آپ سے کہ نیشنل کانفرنس میں تھے آپ دور حکومت، جب ان کی اپنی حکومت اقتدار کا ٹائم تھا تو آپ کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ اب آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی میں آئے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک نئی پارٹی ہے لیکن پرانے ہی وہی چہرے ہیں، نیا اس پارٹی میں ہمیں کچھ نہیں دکھا۔ کیا ہم اس پارٹی میں پرانے چہروں سے ہی نئی امیدیں رکھیں؟ جیسے سیلف ہیلپ گروپ ہے، کیا یہ بچے ان پرانے چہروں سے ہی نئی امیدیں رکھیں گے؟ نئی پارٹی ہے جموں کشمیر کے میں دور اقتدار جو نیشنل کانفرنس کی تھی یا باقی پارٹیز کی تھی، انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن جموں کشمیر اپنی، جسے خود کا کہا جاتا ہے، اپنی پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے حق انصاف کے لیے بات کرے گی، اور خاص کر کے سیلف ہیلپ گروپ کے بچوں کے لیے، جو بچے اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 4500 انجینئر ہے، آئے سال 15000 سے زیادہ انجینئرز جو ہیں وہ جموں کشمیر سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ برانچز میں۔ کیا ہوگا جموں کشمیر کا فیوچر؟ دیکھیے، اپنی پارٹی تو ان لوگوں نے بنائی جو کہ سیاست میں تو رہے ہیں جی، اور بار بار MLA چن کے آئے ہیں، منتری بھی رہے ہیں، جموں کشمیر کے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں، اور اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اب موقع آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے جب جموں کشمیر کو آگے چلنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے، اور پیچھے دیکھتے دیکھتے آگے چلنے میں بڑی اڑچنیں ہیں۔ تو جو آج کی حقیقت ہے وہ مان کے آگے چلنا چاہیے اور ترقی کی رفتار بڑھانی چاہیے، ترقی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اب جو یہ مسئلے ہیں عوام کے، یہ تو ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم ابھارنے کے لیے ہی میدان میں اترے ہیں۔ جب یہ مین اسٹریم پارٹیز کے سارے لیڈر نظر بند تھے یا ان پہ PSA لگا ہوا تھا، اس وقت ہم نے سوچا کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو بھرنے کے لیے ایک ایسی جماعت آنی چاہیے جو کہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے اور عوام کے مسئلوں کو ابھارے، عوام کی چپی کو آواز دے اور ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے اور اس کا ریزولوشن کروائے، کیونکہ 370 ہٹانے کے بعد ایک جھٹکا تو لگا عوام کو، یہاں جموں میں بھی کشمیر میں بھی، اس میں سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی جذبات کی نمائندگی کوئی کرے، اس کے لیے ہم آئے تھے۔ اب یہ جو یونین ٹیریٹری بن گئی، یونین ٹیریٹری سے جو اسٹیٹ کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا تھا، نظام بنا ہوا تھا، اس کو بدلنے کی جو کارروائی شروع ہو گئی، پرانے ڈھانچے کو بدل کے نیا ڈھانچہ، اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب سیلف ہیلپ گروپ ہے، یہ بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے بعد یہ بنائے گئے تھے، اور یہ اسی غرض سے بنائے گئے تھے کہ سرکار سب پڑھے لکھے پروفیشنلز کو ملازمت نہیں دے سکتی ہے، انہیں خود اپنے پیروں پہ اپنی محنت سے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں سرکار کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ انہوں نے یہ ایبالش کر دی، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں کیا گیا، جبکہ اس سے ہمیں اطلاع تھی، سماج میں بھی یہ میسج چلی گئی تھی کہ سیلف ہیلپ گروپس کے انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں اور اپنا گزارا چلا رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہی درخواست ہوگی کہ اس طرح کی جلد بازی میں یہ جو ہے ڈیسیشنز نہ لیے جائیں، کیونکہ اب ہم یاد دلائیں گے سرکار کو دلی میں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ ریسٹور ہوگا،
وہ کب ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے. جب اگر ریسٹور ہونا ہی ہے تو سارے پرانے ڈھانچے کو ٹوٹل بدل دینے سے آگے چل کے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. کہیں نہ کہیں بیوروکریٹس کی بات کی جائے بقایا صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو جموں کشمیر کے اندر جو بیوروکریٹس ہیں کیا وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اس وقت، گراؤنڈ زیرو پہ کام کر رہے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں جو ان کا کام ہے اس میں ہوم ورک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں ایک دم سے وہ ڈیسیجنس اینٹی یوتھ اینٹی امپلائمنٹ کہا جا رہا ہے. ایک دوسری چیز یہ بھی یہاں پہ دیکھنے والی کہ جب سے بھاجپا کی دور حکومت آئی ہے تب سے دینے کی جگہ چھیننے والا کام لگایا ہوا ہے یوواؤں میں، یوتھ میں. نیشنل کانفرنس بھی تھی، پی ڈی پی بھی تھی، مفتی محمد صاحب نے 2004 میں یہ سیلف ہیلپ گروپ دیا، نیشنل کانفرنس نے NYC دیا. بھاجپا جو دیا ہوا ہے اس کو بھی چھین رہی ہے اور یہاں سے کچھ پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ 370 ہٹانے کے بعد ترنت کووڈ آ گیا اور وہ ایڈمنسٹریشن کا سارا رخ کووڈ کو سنبھالنے میں اور ہی چلا گیا. لیکن اس دوران ایسے تبدیلیاں لائی گئی نظام میں جس سے جھٹکے لگے، اور جو یوتھ کے لیے جو سلسلہ چل رہا تھا، جو یوتھ کے امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنا ہوا تھا، جیسے NYC تھا یا سیلف ہیلپ گروپس تھے یا باقی کئی سارے مدعے ہیں، کئی سارے مدعے جو یوتھ کے تھے جن کی طرف توجہ دی جا رہی تھی، ان کو کیوں دھرم بھرم کیا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ سرکار کا بھی غرض تو یہی ہے کہ جو نوجوان پڑھے لکھے ان امپلائڈ ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے، اور جن کو آلریڈی کوئی گزارا ہے اور جو پرانی سرکاروں نے دیا ہوا ہے اس گزارے کو چھیننے کے پیچھے کیا غرض ہے. اب آپ نے کہا بیوروکریٹس، اب یہ ضرور ہے کہ بیوروکریٹک نظام جس میں کہ پولیٹیشین کا انپٹ نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے لوگوں سے کٹ جائے. کیونکہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ جب سرکار میں رہتا ہے وہ گراس روٹ سے جڑا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس لوگوں کے مسئلے پہنچتے ہیں، اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور وہ مسئلے پھر بیوروکریٹ تک پہنچاتا ہے اور بیوروکریٹ سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جو کہ ان عوام کے مسئلوں کو حل کر سکیں. تو آج وہ نظام نہیں ہے. جو بھی ہو رہا ہے وہ بیوروکریٹ اپنی فائلوں پہ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو یہ نزاکت سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ اس کے فیصلوں سے کتنی نوجوانوں میں کھلبلی پیدا ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں اس دور حکومت میں ایک تبدیلی بھی چاہیے، ایک نمائندہ بھی چاہیے، ایک پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو فیس بھی چاہیے جو جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کرے. ہمارے کئی سارے امپلائیز جو ہیں وہ لداخ میں اس وقت وہاں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور ان کا وقت بھی ہو چکا ہے، ان کا ٹینور پورا ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ گورنمنٹ کے آرڈر کو بھی وائلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد بھی یہ سب کروایا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے بیوروکریٹس کی قلم کیوں نہیں چل رہی ہے؟ ہمارے پولیٹیشین رولنگ پارٹی والے جو ہیں وہ کیوں نہیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، جو حق والی چیز ہے اس کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اپنی پارٹی جس غرض سے آئی تھی، وہ منشا سے آئی تھی، وہ پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم نے یہ سارے مدعے پبلکلی اٹھائے ہیں، ہوم منسٹری کو بھی سنوائے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی سنوائے ہیں. جیسے لداخ کے امپلائیز کا مسئلہ ہے ہم نے اٹھایا ہے، اور باقی ان امپلائڈ کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ضرورت یہ ہے کہ کوئی کنیکشن پیدا ہو لوگوں کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا. نہیں تو لوگ بالکل لگتا ہے ایلینیٹڈ ہے، ان کو لگتا ہے ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی ولی وارث نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا بہت جلد ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے، ایک نمائندہ سرکار لائی جائے گی. تو ہم امید کرتے ہیں بہت جلد اس طرح کی نمائندہ سرکار آئے گی. لیکن اس درمیان میں کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے. اب منوج سنہا صاحب آئے ہیں، ایک سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں. مجھے لگتا ہے ان کی جو سوچ ہوگی، جو ان کے انسٹنکٹس ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں سے ایڈمنسٹریشن کو جوڑ سکیں. کہیں نہ کہیں رابری کھیل والے جو بچے ہیں بخاری صاحب سے بھی ملے تھے، اپنا ایک میمورینڈم بھی دیا تھا، اپنا انہوں نے ریپریزنٹ کیا تھا. ان بچوں نے اپنی اس پورے 2700 جو بچے ہیں جو اس وقت امپلائڈ ہیں لیکن ان کو جو سیلری وغیرہ وہ بہت کم آ رہی ہے، 3000 پروبیشن پیریڈ ان کا بہت زیادہ ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں پروووک ہونا چاہیے ان کا پروبیشن پیریڈ. تو کیا امید رکھیں وہ اپنی پارٹی سے؟ کیا چیزیں ہیں؟ کب تک ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ آئے روز پروٹیسٹ ہوتے ہیں بقایا صاحب، لیکن اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے، ایڈمنسٹریشن کوئی قدم نہیں لے رہی ہے. NYC 2010 کی وہ اسکیم ہے، نیشنل کانفرنس میں
آپ بھی تھے, آپ کو بھی معلوم ہوگا ان سب چیزوں کا. تب سے لے کے ابھی تک 10 سال ہو چکے ہیں, ان بچوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. نہ دن ہے ان بچوں کی, نہ رات ہے ان بچوں کی. کووڈ میں بھی فرنٹ لائن پہ بچے کام کر رہے ہیں. آخرکار ان کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے سر پہ؟ کس طرح سے ان بچوں کو حق انصاف ملے گا؟ کب تک آپ لوگ اپنی پارٹی والے اس پہ سٹینڈ لیں گے اور کیا کچھ کر کے دکھائیں گے ان بچوں کو؟ رہبری کھیل کا مسئلہ ہم لوگ آئے دن اٹھاتے ہیں. جو سڑکوں پہ ہمارے بچے, ہمارے پارٹی کے نوجوان نکلتے ہیں اور اس مسئلے کو ابھارتے ہیں, وہ ہم ہی کر رہے ہیں. اور یہ اس کو بار بار ہم سرکار کو سنا رہے ہیں کہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے, ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ ہے. ہم ان کو ٹرین کروا کے تو آ گئے ہیں, اور ہم نے ایک رہبر کھیل والی ایک اسکیم بھی بنائی, اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. بلکہ ایک تو مثال یہ ہے کہ اسپورٹس کاؤنسل نے ایڈورٹائز کرنے کے بعد بھی انٹرویو نہیں لیے, اور وہ جنہوں نے درخواست دی تھی وہ در بدر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو آپ نے کینسل کیوں کیے, وجہ بتائی نہیں, ہم لوگ ملازمت مل جاتی, ہم کو نوکری مل جاتی. اور یہ اس طرح کی جو بات ہے اس کو ہم ابھار تو رہے ہیں, یہ سارے مسئلے ابھار رہے ہیں, اور ہم کوشش میں اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے جب کہ ہماری بات آگے سنوائی جائے اور ہم خود اس کو آگے کر سکیں. کہیں نہ کہیں اب امیدیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں, کیونکہ اب پولیٹیکل زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی, عوام کو زیادہ امیدیں ہوں گی جموں کشمیر اپنی پارٹی سے. میرا سوال رہے گا یہاں پہ ڈیلی ویجرز کے لیے. لگ بھگ 60,000 ڈیلی ویجر ہیں. کس طرح سے آپ اس 60,000 گھر کا چولہا جلائیں گے؟ دیکھیے, ڈیلی ویجرز کو لگانے کا سلسلہ چلتا آیا ہے, ان کو دھیرے دھیرے ریگولرائز کرنے کا سلسلہ چلتا آیا ہے. لیکن جو ریگولرائز کرنے کا پروسیس ہے وہ بہت ہی کمبرسم ہے, وہ جان لیوا پروسیس ہے. اس کی وجہ سے بیچارے جو ڈیلی ویجر لگے رہتے ہیں ان کو ہر مہینے اپنی ویج بھی نہیں ملتی, ان کو رکنا پڑتا ہے اس ویج کے لیے. یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ایک سوچ سمجھ کے ان کے ریگولرائزیشن کا سلسلہ شروع کریں جب ہمارے, اور ہم اس بات کو آگے چلائیں کہ ان کو آپ ریگولرائز کریں, ان کو ایک روزی جو ہے اس کو پرماننٹ بنائیں. اس کی بات ہم شدت سے کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اب جو نئے لیفٹیننٹ گورنر آئے ہیں وہ ہماری بات زیادہ سمجھیں گے اور اس پہ توجہ بھی زیادہ دیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے وجے بقایا صاحب, جو جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ایک چہرے ہیں, اور اب امیدیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی, اور کہیں نہ کہیں ان کا بھی فرمانا ہے کہ منوج سنہا صاحب سے امیدیں زیادہ لگا کے رکھے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے اندر حق انصاف کی بات کیا بتا وہ کریں. لیکن میرا سوال NYC والوں کے لیے رہے گا, میرا سوال ان سے بھی رہبر کھیل کے لیے رہے گا جو ان سے تھا, اور میرا سوال انہیں ڈیلی ویجرز کے لیے رہے گا, جموں کشمیر کے ہر اس شخص کے لیے رہے گا جو اس وقت حالات سے لڑ رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے یہی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو فیسز ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی ان کی مدد نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر ان کا بھی گراؤنڈ زیرو پہ آنا یا جموں کشمیر کے عوام کے لیے کام کرنے کا کوئی فائدہ ہے. لیکن فی الحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم دن رات جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آتا وقت ہی بتائے گا کہ کس حد تک یہ جموں کشمیر کے عوام کی مدد کرتے ہیں. لیکن فی الحال آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7. باقی بھی خبروں کے لیے عامر سہیل خان کے ساتھ.